السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ پہ مجھ پر ہے اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ مفتی سلمان اظہری کا ایک نیا پیغام جو نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، نشریوں کے لیے، گجریوں کے لیے، سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ آپ ضرور ویڈیو کو پوری دیکھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، قلب شہر ہے ممبئی کا، اور آپ کا علاقہ گوونڈی بہت دور دراز تک مشہور ہے۔ حالات ایسے سازگار نہیں تھے کہ اتنا بڑا جلسہ ہو، ہر طرف سے افواہیں گرم ہیں اور بہت سارے موسم کے کیڑے باہر آئے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں کل بھی ہمارے احباب یہ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کے حوصلوں کو دیکھ کر کے یہ لگتا ہے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، جس کی نسبت دربار غوث سے ہے وہ زمانے کی باطل طاقتوں سے نہیں ڈرا کرتا۔ بے شک بے شک۔ میں مختصر آج گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزوں، تمہاری زندگی چاہے جیسی بھی ہو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کسی کا بھیک مانگ کر نہیں کھاتے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ اور جب تک زندگی میں تمہارے جان باقی ہے، سانسیں باقی ہے، اخلاقی فریضہ نہیں، تمہاری جان کا یہ فریضہ ہے، جب رب ذوالجلال کی ذات پر یا رسول کائنات کی ذات پر یا دین اسلام پر کوئی بھی کتا بھونکے، اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ مصلحت حکمت الگ مسئلے، آپ کو میں بتاؤں، آج ہماری جو ان حالات ہیں، مجھے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ میں وہ امانت تم تک منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں جو حضور پاک کی امانت ہے۔ بے شک۔ اگر اس دور میں علماء کی زبانیں گنگ رہ گئیں، خاموش رہ گئیں، ان کو حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ جو عالم اس دور میں خاموش رہ جائے وہ گونگا شیطان ہے۔ دین حق پر کوئی حملہ آور ہو، کیا بات ہے۔ سورہ میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے نا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ یہ سورہ میں ہے، یہ سورہ آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بھید بھاؤ سکھایا گیا ہے۔ بات کیا ہے آپ کو میں بتاؤں، سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ، ایک کام کرتے ہیں، آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حق۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا، اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے آپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے ایک کام کرتے، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو. بے شک بے شک. تیسرا آپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداؤں کے پاس, اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات ہے, نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا. بے شک. یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز. حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں. جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے. تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے. میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی وقار, اے مومنو, حالات جیسے بھی سخت آ جائیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں. کس بات سے ڈر ہے تمہیں, کس بات سے خوف ہے تمہیں؟ میرے عزیزو, میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں. یزید کے ناچ کو دیکھا ہے, سنا ہے, اور حسین اعظم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں. ایسے حالات تو نہیں آئے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو. پھر ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ سب سے, عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے. یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی گود میں آئے, مؤذن آیا, کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟ اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان, اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈر کر کے تو نہیں بول رہے, زور سے بول. ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی. سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر, اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے, جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی. اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی, آپ ہیں, ہم ہیں. ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے, اللہ اکبر. اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا, کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی. بادشاہ وقت بھی ہو, اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا, اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی, اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی, اس کا بھی نام اکبر ہے. میرے عزیزو, وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا, وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے. کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے؟ ہاں, لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو, امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے, پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا. یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے. دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے. اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے, اور کسی کے نام سے بھی, ہاں پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا. جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے, جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے, صفیں لگ چکی تھی, امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی, کیا کہا پہلا جملہ؟ اللہ اکبر. ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے, دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. یہ عقیدہ ہے مسلمان کا, پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا.
इसके अलावा ताज और तख्त की पूजा हमारे यहां नहीं होती। 5 साल 10 साल हुकूमत करने वाले कोई देवता नहीं बनता, ना ही हमारे यहां नबी की इबादत होती है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। आज तुम सबके लिए जो चीज फर्ज बन चुकी, फर्ज वो क्या है जानते हो? वो फरीजा मैं अदा करना चाहता हूं। आज जंग का मैदान बना दिया है सोशल मीडिया को, और लोग हमसे ये कहते हैं आप खामोश रहें तो उधर से कुछ नहीं होगा। मियां, हमारा दीन ऐसा है कि हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने में मसरूफ रहते हैं। हमारे अंदर अखलाक भी है, मॉरलिटी है, नरम गुफ्तगू करते हैं, बाजू फैलाकर लोगों का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हमारे असातिज़ा ने एक बात कही है कि बेटा जुबान नरम रखना, दिल ठंडा रखना, दिमाग ठंडा रखना, जुबान मीठी रखना, दिल नरम रखना, यह अच्छे अखलाक की बात है। लेकिन ये उस वक्त तक है जब अखलाक में हो, और जब नबी पाक के सामने कोई कुत्ता भौंकने लगे तो फिर अब जुबान मीठी नहीं रहती, दिल ठंडा नहीं रहता और दिमाग नरम नहीं रहता। इसलिए कि हमारे अखलाक यही है, गैरत ये है। दुनिया वाले अपनी बीवी को छेड़ने पर, अपने मां को टच करने पर बरंगेख्ता हो सकते हैं, तो हम करोड़ों मां से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आपको पता है जंगे उहद में, उहद की जंग में 700 सहाबा इकराम थे, 3000 से ज्यादा मुशरिकीन आए थे। ये जंगे उहद पहले तो ऐसा हुआ कि सहाबा गालिब आ गए, उनको मारकर भगा दिया। मैदान जंग से मुशरिकीन भागते रहे सामान छोड़कर। लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि सहाबा इकराम माले गनीमत जमा कर रहे थे, मुशरिकीन पीछे से आकर हमलावर हुए। हमेशा आदत रही है पीछे से हमला करने की, हमलावर हुए। और उस वक्त सहाबा इकराम जो मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे अंदाजा न कर सके, जिसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हुए। सुनो मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं, जंग तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। उहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। ये वो जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। ये वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल के जिस्म के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर पहने थे। ये वही जंग है जिसमें अनस बिन नुज़ैर सहाबी है, एक उंगली के अलावा उनके पूरे जिस्म का कोई गोश्त बाकी नहीं था। ये वो जंग है जिसमें साद इब्ने रबी के पेट को फाड़ कर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। ये सारी मॉब लिंचिंग हुई है। उस जंग के मैदान में सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ था? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर एक जालिम ने लोहे की टोपी से मारा था, तो जिसकी वजह से हुजूर के 2 दांत शहीद हुए थे। ये जंग के हालात। अब सुनो, सहाबा कराम पीछे हट गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के अंदर जाकर बैठे, क्योंकि जंग के हालात बदल गए, कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए। कभी ऐसे हालात आते, सुनो मेरे अजीज, कभी ऐसे हालात आते मोमिनीन को पीछे हटना पड़ा, सहाबा रसूलुल्लाह के साथ पीछे चले गए। लेकिन जब ऐसे हालात बनते हैं ना, तो इन जालिमों को कीड़े काटने लगते हैं उछल कूद करने की। मैदान में उछल कूद शुरू हो गया, जश्न शुरू हो गया, छेड़ना शुरू किया मोमिनीन को। क्या कह करके? अबू सुफियान उनकी तरफ से आया, काफिरों की तरफ से, और नारे लगाना शुरू कर दिया, जो आज सबसे बड़ा मसला है ना। हाँ, ये उहद के मैदान में भी हो रहा था। और मैं तुम्हें बताता हूं रसूलुल्लाह के अखलाक क्या थे। उधर से अबू सुफियान कहने लग गया, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर? जंग के मैदान में दिख नहीं रहे थे। तो उसने कहा सब कत्ल हो गए, सब शहीद हो गए। और उसके बाद सारे लोगों में नारा लगा रहा था, अलग अलग नारे लग रहे थे। हुजूर पाक के कानों में आवाज आई। हुजूर बैठे थे, जख्मी हालत में थे, सहाबा मगमूम थे। उस बात, ये सब चीजें होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आए और फिर कहा, किसको जानते हो? उमर इब्ने खत्ताब को। कहा, उमर उठो, इनका जवाब दो, उठो, इनका जवाब दो। हजरत उमर पहाड़ के किनारे आए
पुकारने लगे मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है और तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में गड़ते रहेंगे। मैदान उहद से हजरत उमर का जवाब आया। आप हक्के बक्के रह गए, अच्छा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तब फिर जोश आया, उधर सब नारे लगाने लगे, कहा कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, ओलो हुबुल, हुबुल उनके एक बुत का नाम था, खुदा का नाम था, हुबुल की जय हो, हुबुल। तो हजरत उमर से हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो। उधर से ओलो हुबुल कह रहे थे, हजरत उमर कहते अल्लाहु अजल, अल्लाहु अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर से फिर कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा एक देवी इज्जत देने वाली, कहते हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास तो उज़्ज़ा है नहीं। हजरत उमर जवाब देते हैं अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जवाब बराबर चल रहा है और ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। अगर कोई मुझे आज कहता है तो मैं उससे ये कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत उमर से कहा था वो सुन्नत में अदा करके रहूंगा। जब जब इस्लाम पर, बानी इस्लाम पर कोई भी उंगली उठाए तो मेरे अजीजों इतने गए हुए नहीं है। फिर उसके बाद 70 शहीद हो गए थे मोमिनी। बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात, जंगे बदर में मक्का वालों के 70 मारे गए थे। जंगे बदर पहले हुई, दूसरे नंबर पर उहद, और इसमें 70 ईमान वाले मारे गए, शहीद हुए। तो अब अबू सुफियान उधर काफिरों की तरफ से कहता है, क्या उमर कब तक जवाब दोगे, बराबर हो गया, तुम बदर में 70 हमारे मारे थे, उहद में हम 70 तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। क्या मजे का जवाब देते हैं। उस उमर फारूक की तुरबत पर करोड़ों सलाम। कहते कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो, कौन सी बराबरी। याद रखो अबू सुफियान, 70 तुम्हारे मारे गए, 70 हमारे मारे गए, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे मरे हुए जन्नत में है।